بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا 1857 کی جدوجہد پہلی جنگ آزادی تھی؟ اس تعلق سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقائق پیش کیے ہیں کہ کیا واقعی 1857 پہلی جنگ آزادی تھی یا اس سے پہلے بھی آزادی کے تعلق سے لڑائیاں لڑی گئیں؟ آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ تاریخ کے صفحات میں بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے، جس میں مغل فرمانروا شاہ عالم، نواب اودھ شجاع الدولہ اور میر قاسم کی فوج مشترکہ طور پر شریک تھے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ میر قاسم نے منگیر بہار کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ میر قاسم کا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ انگریزوں نے منگیر میں ان سے 1763 میں ٹکر لی۔ ڈاکرا نالا پل توڑا گیا، اس کی شکستہ دیواریں اور بکھری اینٹیں آج بھی اس تاریخ کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 10-12 برسوں سے ان کے نام پر آباد محلہ قاسم بازار کو کوکرن بازار اور مغلوں کی فوج کی چھاونی مغل بازار کو منگل بازار کہنا شروع کیا گیا ہے۔ حافظ رحمت خان شہید نواب تھے، عالم اور حافظ تھے۔ انہوں نے علماء اور علاقائی حکمرانوں کو یکجا کر کے انگریزوں سے جنگ کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب کا سلسلہ علم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے۔ حافظ رحمت خان شہید کی سربراہی میں انگریزوں سے جو جنگیں ہوئی تھی، اس کا رخ انگریزوں نے نواب اودھ کی طرف پھیر دیا اور نواب اودھ کی فوج کے ساتھ انگریزی فوج نے حافظ صاحب سے جنگ کی۔ یہ فیصلہ کن جنگ 1857 میں ہوئی، جس میں حافظ صاحب اور ان کے رفقا، جن میں ممتاز علماء شریک تھے، کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی قاضی واجد رحمۃ اللہ علیہ کا بے نفس اور مجاہدانہ کردار بھی ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ 1857 سے پہلے دگن کے فرمانروا حیدر علی 1782 عیسوی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر آزادی ہند کی کوئی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے علاقائی فرمانرواؤں کو انگریزی حکومت کے خلاف منظم کرنا چاہا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ہندوستان کے باہر بھی رابطہ قائم کیا۔ نظام حیدرآباد اور نواب بنگلہ کو بھی خطوط لکھے اور اپنے نمائندوں کے ذریعہ آنے والے دنوں کے خطرات اور انگریزوں کے ارادہ سے واقف کرایا۔ ساتھ ہی انہوں نے مشترکہ جدوجہد کی اپیل کی، مگر نوابوں کی وقتی مصلحتوں اور سرفروشی کے جذبہ کی کمی کی وجہ سے مشترکہ جدوجہد آزادی کی راہ نہیں بن سکی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہیں ہاری اور وہ برٹش فوج سے پنجہ آزمائی کے لیے تیاری کرتے رہے، مگر ان کے ایک فوجی سردار کرشنا راؤ کی خود فروشی نے ٹیپو سلطان کو نقصان پہنچایا اور سازشی ان کے امور سلطنت میں در آئے۔ ان کی فوج میں ہندو مسلمان شریک تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نامساعد حالات کو سمجھتے ہوئے ہی یہ کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی لومڑی کے 100 سال سے بہتر ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی اور 1799 عیسوی میں میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ جب انگریزی جرنل کو ان کی شہادت کا یقین ہو گیا تو جنرل ہارس نے فخر کے ساتھ کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 1799 عیسوی کے بعد اور 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور بھی چھوٹی بڑی جھڑپیں انگریزوں سے ہوئی، مگر انگریزوں کی کامیابی، حکمت عملی، اسلحہ کی برتری اور نظم و ضبط نے مقابلہ کرنے والے منتشر ہندوستانی حکمرانوں پر قابو پا لیا۔ پھر بھی اس 58 سال میں 4 کوششیں ایسی ہوئیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا، جس نے 1857 کی تیاری میں مہمیز کا کام کیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ملک کے نامور عالم دین اور مجاہد وقت تھے۔
ملک اور بیرون ملک میں ان کے لاکھوں مرید پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کو آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا اور اپنے شاگردوں اور مریدوں اور دوسرے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے خاموشی سے افراد سازی کے ساتھ ہتھیار جمع کرنے کا کام کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے منگیر بہار، جو اس وقت بھی قانونی اور غیر قانونی اسلحہ سازی کا مرکز تھا اور آج بھی اس کی یہ خصوصیت زندہ ہے، اور بنگال کا سفر کیا۔ اس پورے سفر میں لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس سفر کے نتیجہ میں آزادی کی جدوجہد کو عوامی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اسلحوں کو حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دست راست حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے مئی 1831 میں بالا کوٹ میں جنگ کی۔ یہ جنگ بھی مقامی حالات کی وجہ سے ہار پر ختم ہوئی۔ اس معرکہ میں یہ دونوں حضرات اور ان کے بہت سے رفقا شہید ہوئے۔ بقیہ آئندہ ویڈیو سلسلہ نمبر 4 میں پیش کیا جائے گا۔